آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم. ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین. خبریں تفصیل سے. ہر سال کی طرح اس سال بھی ہزاروں بچے اپنی زندگی کا پہلا روزہ رکھ کر مذہب اسلام کے تیسرے رکن کی تکمیل کرنے لگے ہیں. ناظرین، ان دنوں رحمتوں اور برکتوں والا مقدس ماہ رمضان المبارک سایہ فگن ہے اور رب کائنات کا قرب حاصل کرنے بندگان توحید روزہ رکھنے میں مصروف ہیں. یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ مذہب اسلام کے 5 اہم ارکان ہیں. اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے کے بعد بندہ خدا دوسرے رکن کی تکمیل 5 وقتہ نماز کی ادائیگی کی پابندی سے کرتا ہے اور ہر سال مقدس ماہ رمضان میں پورے مہینے کے روزے رکھ کر وہ تیسرے رکن کی بھی تکمیل کرتا ہے. روزہ ہر عاقل بالغ مرد و عورت پر فرض ہے. رب کائنات نے سارے انسانوں پر روزے فرض کیے ہیں تاکہ اس سے انسانوں میں تقوی پیدا ہو، اور یہ تقوی ہی ہے کہ روزے میں انسان حلال چیزوں کے استعمال سے بھی پرہیز کرتا ہے، بھوکا پیاسا رہ کر اللہ رب العزت کی عبادت میں اپنے شب و روز کے لمحات گزارتا ہے، اور مسلم گھرانوں کا ماحول ماہ رمضان میں نورانی ہو جاتا ہے، جس کے سبب چھوٹے بچوں میں بھی روزے نماز کا شوق پیدا ہوتا ہے اور کم عمری میں ہی معصوم بچے روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں. روزانہ سینکڑوں معصوم بچے اپنی زندگی کے پہلے روزے رکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سماتے. سلک ملز کالونی کے ساکن سیف الدین خان کے فرزند حذیف خان نے 8 سال کی عمر میں اپنی زندگی کا پہلا روزہ رکھا، جس پر ان کے عزیز و اقارب نے انہیں اور معصوم روزہ دار حذیف خان کو مبارکباد دی اور ڈھیر ساری دعاؤں سے نوازا. اسی طرح ابرار کالونی بیڑ بائی پاس کے ساکنان ابو بکر انصاری نے 7 سال کی عمر میں اور مستقیم انصاری نے 5 سال کی عمر میں اپنی زندگی کے پہلے روزے مکمل کیے. ناظرین، ماہ رمضان کے 17 روزے مکمل ہو چکے ہیں، لہٰذا بندگان توحید روزے اور عبادتوں کے ساتھ ساتھ اب عید کی تیاریوں میں بھی مصروف ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. ناظرین، مذہب اسلام میں صرف 2 بڑے تہوار منائے جاتے ہیں، جن میں سے پہلا تہوار رمضان کے مہینے کے روزے رکھنے کے بعد بندگان توحید یکم شوال کو اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے 2 رکعت نماز عید ادا کرتے ہیں. چونکہ آج ماہ رمضان المبارک کے 17 ایام گزر گئے ہیں اور اب صرف 12 یا 13 دن اس ماہ کے مکمل ہونے میں باقی ہیں، لہٰذا بندگان توحید روزہ، نماز، تراویح اور دیگر عبادتوں کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ عید کی تیاریاں کرتے بھی دکھائی دے رہے ہیں. خواتین و بچے سٹی چوک، رنگریز گلی، لوٹا کارنجا اور اطراف کے محلوں میں موجود کپڑے کی دکانوں سے ملبوسات خریدنے میں مصروف ہیں. یوں تو بازار میں ہر دکان پر گاہکوں کا ہجوم ہے، مگر چند مخصوص دکانوں کے نام ہر خاص و عام کی زبان پر ہیں، اور ان دکانوں میں خواتین کے لیے نرگس کلیکشن اور مرد ملبوسات کے لیے BM ایتھنیک کی بات ہی کچھ اور ہے، جہاں متعلقہ تاجروں نے اپنے گاہکوں کی پسند کا خیال رکھتے ہوئے مختلف نئی ورائٹیز کے ملبوسات سے اپنی دکانیں سجائی ہیں، اور یہ سبھی ملبوسات نہایت واجبی داموں پر فروخت کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے نہ صرف شہر اورنگ آباد بلکہ ضلع اورنگ آباد کے سبھی تعلقہ جات کے علاوہ علاقۂ مراٹھواڑہ و اطراف کے دیگر اضلاع کے ساکنان بھی ان دکانوں کا رخ کرتے دیکھے جا رہے ہیں. کرانتی چوک تا ریلوے اسٹیشن سیمنٹ روڈ کے نیچے سے گزر رہی پائپ لائن پھوٹ گئی تھی، جس کی وجہ سے ہزاروں گیلن پانی یوں ہی بہہ کر ضائع ہو رہا تھا. AMC انتظامیہ نے اس سیمنٹ روڈ کو پھوڑے بغیر ہی غوطہ خوروں کی مدد سے یہ لیکیجز بند کروائے. ممبئی سے بلوائے گئے غوطہ خوروں کے ذریعے پائپ لائن کے لیکیج ڈھونڈ نکالے گئے اور کم و بیش 20 مقامات کے لیکیج بند کر کے پانی فراہمی کو حسب معمول کر دیا گیا. یہ کام مکمل 8 گھنٹوں تک چلتا رہا. عیاں رہے کہ قدیم شہر میں 700 اور 1400 ملی میٹر کی پائپ لائن سے پانی کی فراہمی کی جاتی ہے، اور دونوں ہی لائنیں کمزور و ناقص ہو گئی ہیں، جس کے سبب جا بجائے یہ پائپ لائن پھوٹ جاتی ہے یا اس میں لیکیج پیدا ہو جاتے ہیں اور پانی فراہمی متاثر ہو جاتی ہے. موجودہ صورت یہ ہے کہ شہر میں نئے سیمنٹ راستے تعمیر کیے گئے ہیں اور یہ پرانی پائپ لائنیں ان راستوں کے نیچے دب گئی ہیں. ایسی حالت میں پائپ لائن لیکیج ہو جانے پر راستے کو کھود کر خراب نہ کرتے ہوئے
ان غوطہ خوروں کی مدد سے ہفتے کے روز پائپ لائن کی درستی کے لیے ممبئی سے مہاراشٹر انڈر واٹر ایسوسی ایشن کے غوطہ خور وشنو شیوتارے اور ان کے معاونین کو بلوایا گیا اور انہوں نے راستوں کی کھدائی کیے بغیر ہی کم و بیش 15 تا 20 مقامات کے پائپ لائن کے لیکیج بند کیے۔ اس طرح کی اطلاع AMC کے پانی فراہمی کی چیف انجینئر کرن دھانڈے نے دی ہے۔ ناندیڑ ڈویژن کے DRM عہدے کا چارج سنبھالنے کے بعد شریمتی نیتی سرکار نے عادل آباد سے متکھیڑ ریلوے لائن کا معائنہ کیا اور متعلقہ افسران کو ضروری ہدایتیں دیں۔ حال ہی میں DRM کے عہدے پر شریمتی نیتی سرکار کی نامزدگی عمل میں آئی ہے۔ اس عہدے کا چارج حاصل کرنے کے بعد وہ پہلی مرتبہ عادل آباد ریلوے اسٹیشن پہنچیں اور یہاں کے کام کاج کا جائزہ لینے کے بعد وہاں جاری پٹ لائن کے تعمیری کام کا بھی معائنہ انہوں نے کیا۔ اس موقع پر ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ، تعمیرات کے افسران و سپروائزرز بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ نیتی سرکار نے باریکی سے یہاں جاری کاموں کا جائزہ لینے کے بعد متعلقہ افسران کو معیاری درجے کا کام مقررہ وقت پر مکمل کرنے کی ہدایات دی ہیں۔ بھاؤسنگ پورہ، اینٹ کھیڑا، ساتارا اور مکندواڑی ان علاقوں میں گرین فیلڈ گارڈن تعمیر کروائے جائیں گے، جس پر 5 کروڑ روپیہ خرچ کیا جائے گا۔ یہ اطلاع میونسپل ایڈمنسٹریٹر ڈاکٹر ابھیجیت چودھری نے دی ہے۔ میونسپل کارپوریشن کی جانب سے مذکورہ مقامات پر گرین فیلڈ باغ اور شجرکاری کی سرگرمیاں شروع کر دی گئی ہیں اور اس کے لیے زمینوں کی تلاش جاری ہے۔ ان باغات و گرین فیلڈ پر 5 کروڑ کا تخمینہ متوقع ہے اور یہ خرچ ماجھی، وسندھرا اور ان کیپ کے حاصل شدہ فنڈ سے کیا جائے گا۔ اس طرح کا خلاصہ ایڈمنسٹریٹر ڈاکٹر ابھیجیت چودھری نے کیا ہے۔ عیاں ہے کہ شہر میں موجود میونسپل کارپوریشن کے باغات کی حالت انتہائی دیگرگوں و خستہ ہے اور ان بدصورت ہو چکے باغات میں بچے تک کھیلنے نہیں جاتے۔ شہریان کی تفریح کے لیے صرف ایک سدھارتھ گارڈن بچا ہے جہاں سیاحوں و شہریان کا ازدحام رہتا ہے اور اب تو کچھ عرصے بعد یہ گارڈن بھی شہر سے باہر تعمیر ہو رہے سفاری پارک منتقل ہو جائے گا۔ شہر میں آبادیوں اور کنکریٹ کے جنگل میں روز ہو رہے اضافے کے سبب شہریان تفریح گاہوں و باغات سے محروم نہ ہو جائیں، اس مقصد سے یہ گرین فیلڈ باغات بنائے جائیں گے۔ اس طرح کا خلاصہ AMC ایڈمنسٹریٹر ڈاکٹر ابھیجیت چودھری نے کیا ہے۔ کورونا وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے دیہی مقامات پر RT-PCR ٹیسٹ اور اینٹیجن ٹیسٹ میں اضافہ کرنے کی ہدایت ہیلتھ انتظامیہ کو دی گئی ہے، لیکن اطلاع ہے کہ دیہی عوام کورونا جانچ کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ناظرین، کورونا کا جن ایک بار پھر بوتل سے باہر آنے کو بے تاب دکھائی دے رہا ہے اور اس مرض میں مبتلا مریضوں کی تعداد میں اضافے کی خبریں منظر عام پر آنے لگی ہیں۔ دیہی مقامات سے بھی اسی طرح کی خبریں موصول ہونے پر ہیلتھ انتظامیہ نے ضلع پریشد کے شعبہ صحت کے افسران و ملازمین کو ہدایت دی ہے کہ دیہی مقامات پر اس وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے RT-PCR اور اینٹیجن ٹیسٹ کی تعداد بڑھائی جائے، مگر اطلاع ہے کہ دیہی عوام اس کی شدید مخالفت کر رہے ہیں اور وہ لوگ اس طرح کی کوئی بھی جانچ کروانے کے لیے اب تیار نہیں ہیں۔ لہٰذا انتظامیہ نے ڈاکٹرز، نرسز اور دیگر ہیلتھ اسٹاف کا ہی کورونا ٹیسٹ کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر سدھاکر شیلکے کے مطابق 27 مارچ سے 1 اپریل کے درمیان ضلع بھر میں 548 افراد کی کورونا جانچ کی گئی، جن میں 264 افراد کا RT-PCR ٹیسٹ کیا گیا اور صرف 4 افراد کی رپورٹ اس مرض کے لیے پازیٹیو آئی ہے۔ میونسپل ایڈمنسٹریٹر ڈاکٹر ابھیجیت چودھری کے مطابق تعمیری کاموں کے لیے STP پلانٹ سے نکلنے والا پانی کا استعمال لازمی قرار دینے سے متعلق ایک تجویز انتظامیہ کے زیر غور ہے۔ انہوں نے بتایا کہ موسم گرما میں پانی کی مانگ میں اضافہ ہو جاتا ہے اور تو اور گرمی کے سبب ڈیم کا پانی بھی تیزی سے آبی بخارات میں تبدیل ہو کر پانی کے ذخائر گھٹنے لگتے ہیں۔ اس پر ستم یہ کہ کچھ بلڈرز اور کانٹریکٹرز تعمیری کاموں کے لیے بھی آبی ذخائر میں موجود پانی کا استعمال کرتے ہیں، تو دوسری طرف شہر بھر سے نکلنے والے غلیظ پانی کو استعمال کے لائق بنانے کے لیے کروڑہا روپے خرچ کر کے AMC انتظامیہ نے 4 مقامات پر سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ یعنی STP پلانٹ تعمیر کیے ہیں۔
جن میں سے سڈکو کے ایس ٹی پی پلانٹ کو چھوڑ کر دیگر پلانٹس میں ٹریٹمنٹ کے بعد یومیہ 20 MLD پانی حاصل ہو رہا ہے، جسے تعمیری کاموں میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ گزشتہ میں سمردھی مہامارگ کی تعمیر کے لیے یہ پانی استعمال میں لایا گیا، مگر اس کے بعد سے یہ پانی یوں ہی نالوں میں بہہ کر ضائع ہو رہا ہے اور اس پلانٹ پر خرچ ہونے والی بجلی کا خرچ AMC کی تجوری کا بوجھ بڑھانے لگا ہے۔ لہٰذا شہر میں جاری تعمیری کاموں میں ایس ٹی پلانٹ سے نکلنے والا پانی ہی استعمال کرنے کو لازمی قرار دینے کی تجویز انتظامیہ کے زیر غور ہے اور جلد ہی اس ضمن میں تعمیری کام کرنے والے بلڈرز اور کانٹریکٹرز کے لیے گائیڈ لائن جاری کی جائیں گی۔ پنچایت سمیتی پھلمبری کے BDO کی بدعنوانیوں کے خلاف ایک کسان سرپنچ نے پنچایت سمیتی دفتر کے احاطے میں نوٹوں کی بارش کرتے ہوئے اپنا احتجاج درج کروایا تھا۔ اس معاملے میں ریاستی وزیر گریش مہاجن نے خاطی افسران کے خلاف کارروائی کے احکام متعلقہ افسران کو دیے ہیں۔ معیار ہے کہ کسانوں کے کنوؤں کے کاموں کے فنڈ اجرائی و دیگر کاموں کے لیے پنچایت سمیتی افسران کی بدعنوانی اور رشوت مانگنے کے الزام ان پر عائد کرتے ہوئے پھلمبری کے مضافات کے کسان زادے اور گاؤں کے سرپنچ منگیش سابلے نے ایک انوکھا احتجاج کیا تھا اور کسانوں سے پیسے جمع کر کے یکمشت کم و بیش 2 لاکھ یہاں پنچایت سمیتی میں نوٹوں کی بارش کر کے بدعنوان افسران کی جانب حکومت و انتظامیہ کو متوجہ کیا تھا۔ بعد ازاں ریاستی وزیر برائے دیہی ترقیات نے پنچایت سمیتی کی BDO کو معطل کرنے کی بات میڈیا کو بتلائی تھی اور پھر اس معاملے میں جانچ شروع ہو چکی تھی۔ دریں اثنا منگیش سابلے کے خلاف BDO نے پولیس میں معاملہ درج کروایا تھا۔ پنچایت سمیتی میں جاری بدعنوانیوں کی جانچ اور منگیش پر دائر کیس واپس لینے کے مطالبے کو لے کر سرپنچ سنگھٹنا کے ریاستی صدر سنجے پاٹل، راجو کھرنار، ویجناتھ سابلے و دیگر کے وفد نے وزیر دیہی ترقیات گریش مہاجن اور رکن اسمبلی بچو کڑو سے ملاقات کی تھی۔ بعد ازاں وزیر و رکن اسمبلی نے فوری متعلقہ افسران و شعبہ جات کو فون کیے، ان سے رابطہ کیا اور متعلقہ BDO و افسران کے خلاف کارروائی و جانچ کے احکام صادر کیے اور بدعنوان افسران کو بچانے کی کوشش کرنے والوں کے خلاف بھی کارروائی کے انتباہ دیے ہیں۔ راستے کے تنازع پر 2 گروہوں کے درمیان زوردار مار پیٹ ہوئی۔ یہ واردات تعلقہ پیٹھن کے تھیر گاؤں میں پیش آئی۔ اس معاملے میں پاچوڑ پولیس نے 15 افراد کے خلاف کیس درج کر لیا ہے۔ دریں اثنا اس مار پیٹ کا ویڈیو بڑی تیزی سے اور کثرت کے ساتھ سوشل میڈیا پر وائرل ہوا۔ تنازعہ کھیت میں نالے سے متصل راستے پر مرم کیوں ڈالا، اس معاملے کو لے کر ہوا۔ سر شام ہوئی اس مار پیٹ کے خلاف دونوں ہی فریق نے ایک دوسرے کے خلاف لکھوائی شکایت کے بنا پر 15 افراد کے خلاف معاملے درج کر لیے گئے، جبکہ اس لڑائی میں 2 افراد میں ایک خاتون و ایک مرد شدید زخمی ہو جانے کے سبب انہیں ہمارے شہر کے ایک خانگی اسپتال میں شریک کروایا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔